يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اہل اسلام، آج ہمارے لیے یہ عید کا دن، خوشی کا دن، اللہ کی تعریف کا دن، کثرت کے ساتھ تکبیرات کا دن ہے. پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، عیدگاہ میں آتے ہوئے پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی معبود برحق نہیں. یہ جتنے معبودان باطلہ کے مقبرے اور آستانے اور گدی نشینے، یہ سب نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کرنے کے قابل ہیں. کہ ہم آتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تعریفوں کے لائق صرف تو ہی ہے. اہل ایمان، تعریفیں اس بادشاہ کی جس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. تعریفیں اس حقیقی شہنشاہ کی جس نے ہمیں قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کثرت سے اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اہل اسلام، تمام نیکیوں کی بنیاد اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید میں خلل نہ آنے دیجیے. ایمان کا حصہ بنائیے. مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتی کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک کائنات کے اندر صرف ایک ہے. وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ایمان کا حصہ بنائیے کہ کائنات کے اندر عبادت صرف ایک بادشاہ کی ہوگی جس کو اللہ کہا جاتا ہے، جس کی توحید کے کلمے کا ہم اقرار کرتے ہیں. اور یہ بھی ایمان کا حصہ بنائیے. نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عید کا اجتماع ہو. کتنی پریشانی ہے. ہمارے کارکنان عبدالعزیز درست کے رات سے تیاریوں میں ہے. عید کا اعلان ہوا، عیدگاہ میں پہنچے، عورتوں کے لیے بندوبست کیا، صفیں بچھائی، سپیکر لگایا. مسجد کے اندر بڑا آرام ہے، کسی کو تکلیف کی ضرورت نہیں. لیکن خیر اس میں ہے کہ اطاعت صرف ایک ذات کی ہوگی اور اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صحابہ کو لے کر میدان میں نکلا کرتے تھے، عید کا اجتماع میدان میں کیا کرتے تھے. ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے میدان میں نکلے ہیں. عید کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے. اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم میدان کے اندر باہر جلدی نکلے ہیں. اور جتنی بھی ہم نے جلدی ممکن کی، اجتماع بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، انتظام کم ہوتے چلے جاتے ہیں. نتیجہ اس کا کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے.
اور ہر ممکن کوشش ہے ہر نیکی کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ماڈل بنائے، نمونہ بنائے۔ اہل اسلام میں کہنا چاہوں گا، جس طرح عیدگاہ میں آپ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے ہیں، تو اس طرح نماز کا طریقہ بھی محمد کا سیکھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کا طریقہ بھی اللہ کے پیغمبر سے لیجئے، قربانی کا طریقہ بھی اللہ کے پیغمبر سے لیجئے۔ ان سنتوں کو تلاش کیجئے اور امت کو ایک پلیٹ فارم دیجئے، فرقہ بندی سے امت کو آزاد کروائیے۔ اس میں بھی محنت کر رہا ہوں، آپ بھی محنت کیجئے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے ان مقبروں سے ان بندوں کو ہٹا کر اللہ کی بندگی پر لگا دوں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے اماموں سے ہٹا کر ایک امام جو نبیوں کا امام، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کی عبادتیں ہو جائیں، اطاعت اور فرما برداری ہو جائے، پھر آپ دیکھیں گے آسمان اپنے برکتوں کا نزول فرمائے گا، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، مسلمان قوت اختیار کریں گے۔ اجتماع، اتحاد اور اتفاق دو ہی ذاتوں پر ہو سکتا ہے، ایک اللہ پر جو واحد ہے، اکیلا ہے، اور دوسری ذات محمد کریم کی ہے۔ ان دونوں کی دعوت دیجئے، پھر سنتوں کو تلاش کیجئے۔ یہ آتے ہوئے جاتے ہوئے صدقے کو عیدگاہ کے اندر اپنے اوپر لازم کر لیجئے کہ یہ صدقہ میرے محمد کریم کی سنت ہے، میرے پر یہ صدقہ، میری آل اولاد پر صدقہ، ہم سید ہے، حرام ہے ایک پائی بھی۔ میں آپ کو سنت کا راستہ دکھلاتا ہوں اور آخری بات کرتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اس کی قیمت دیکھیے۔ ہم تو کہتے ہیں رفع الیدین کریں یا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، آمین کہے نہ کہے کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ، جس کی کتاب سنن ابی داؤد ہے، جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے، بڑی چوٹی کی کتاب ہے، بڑا چوٹی کا محدث ہے، بیان کرتے ہیں میں حدیث طلبہ کو پڑھا رہا تھا، ایک مسلمان میرے پاس سے گزرا، اسے چھینک آئی، اس نے الحمدللہ اللہ کی تعریفیں کی۔ اب میں نے یہ سن لیا تھا لیکن حدیث پڑھاتے ہوئے توجہ نہ رہی، یاد نہ رہا کہ میں اس کا جواب دوں، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ آسان سی بات ہے، آسان سی لیکن سنت ہے۔ کہا جب میں سبق سے فارغ ہوا تو مجھے یاد آیا کہ ایک مسلمان کو چھینک آئی تھی اور سنت یہ ہے کہ اس چھینک کا جواب دینا ہے۔ میں اس کی تلاش میں نکلا کہ وہ کشتی میں بیٹھ کر سمندر کے سفر پر نکل کھڑا ہوا، میں کنارے پر پہنچ کر ملاح سے کہتا ہوں وہ جو کشتی جا رہی ہے میں نے بہت جلدی اس تک پہنچنا ہے۔ اس نے کہا اس دور میں 3 درہم تم سے لوں گا، 3 پیسے لوں گا، 3 روپے لوں گا، آپ جو مرضی کہہ لیں، حدیث میں 3 درہم کا ذکر ہے۔ میں نے اس کو 3 درہم دیے، اس نے کشتی تیز چلائی اور میں اس کے پاس پہنچا، جو ہی میری کشتی اس کی کشتی کے قریب ہوئی تو میں نے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ میں پلٹا، مجھے راستے میں تھوڑی سی اونگ آئی کہ مجھے ایک آواز آتی ہے، خواب سا آیا، آواز آئی یا ابا داؤد، اے ابو داؤد، ان 3 درہم کے بدلے میں اللہ نے تجھے جنت کا مالک بنا دیا۔ اتنی سی سنت پر عمل کرنے سے اہل اسلام، سنت میرے نبی کی، سنت امام الانبیاء کی، ان سنتوں کو تلاش کیجئے۔ گھر کا ماحول ہو، مسجد کا ماحول ہو، عیدگاہ کا ماحول ہو، سنت میں خیر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو
خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر عبادت اس کے اندر جو طریقہ ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے دن آپ کو دیکھ کر اور مسلمانوں کے اجتماع کو دیکھ کر رب اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیوں جمع ہوئے ہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے یہ کیوں جمع ہوئے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں مزدوریاں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، سحریاں کی ہیں، افطاریاں کروائی ہیں، اللہ یہ تجھ سے مزدوریاں لینے آئے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، مزدوری کی صورت میں جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ آئیے ہم بھی التجا کریں اپنے بادشاہ سے، یا اللہ ہمارے یہ قیام قبول فرما، ہمارے یہ صیام قبول فرما، ہماری یہ سحریاں قبول فرما، ہماری یہ افطاریاں قبول فرما، ہمارے یہ صدقے قبول فرما، ہماری یہ زکاتیں قبول فرما۔ مولا کریم عبدالعزیز درس کے ساتھ جو میرے خاص معاونین ہیں اور جو مواحدین ہیں، حلال اور طیب مال سے ہمیشہ مدد کرتے آ رہے ہیں، اللہ ان کا یہ مال ذخیرہ آخرت بنا، ان کے بدلے میں اللہ دنیا کے اندر ان کی جان اولاد اور مال میں برکتیں عطا فرما، آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ مولا ہم تیرے بندے سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں ہمارے سروں پر گناہوں کے، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر کے جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم بڑے بڑے محدثین بیمار ہیں، علماء بیمار ہیں، اللہ نمازی بیمار ہیں، میرا بھائی ابو عمر قریشی اور دکتور طالب الرحمن بیمار ہے، اور مسلمان بھی بیمار ہیں۔ ہمارے اجتماع میں ہمارے بزرگ صوبیدار صاحب بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی التجا کی ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میری بہن بیمار ہے، میری ساس والدہ بہت بیمار ہے، میرے بھائی حاجی طارق کی اہلیہ بیمار ہے، مولا کریم جن کی مجھے خبر ہے جن کی خبر نہیں، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ تو شافی ہے، سب کے لیے کافی ہو جا۔ مولا اس کرونا مرض کو دنیا سے لے جا، اللہ اس موذی مرض سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ مولا یہ تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہے، یہودی مسلمانوں فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، اللہ یہودیوں کے گھروں کو جہنم کا ایندھن بنا دے، مولا کریم کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اللہ فلسطینیوں پر رحم فرما، اللہ مسجد اقصی کی نمازیوں پر رحم فرما، جو مواحدین فوت ہو گئے اللہ ان کی شہادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور بھی ہے، کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو حکام کرنے نہیں دیتے، اللہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، برما کے بچوں کی حفاظت فرما، شام کے سنی مسلمانوں کی حفاظت فرما، کشمیر کو آزادی نصیب فرما۔ اللہ یہ مسلمان نسلیں اپنی ختم کر چکے ہیں، نسل در نسل اپنے وطن کے لیے، دین کے لیے، مسجد کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کی حرمت کے لیے اللہ یہ اپنے جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ اللہ افغانستان کو کے اندر مواحدین کو فتح نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ان معبودان باطلہ کی عبادتوں سے محفوظ فرما، دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کی اطاعت سے اللہ محفوظ فرما، خالص پیغمبر کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ انہیں فرما بردار بنا، جن کی اولاد بے نماز ہے اللہ انہیں نمازی بنا، مولا جن کی اولاد بے نماز ہے اللہ انہیں نمازی بنا، اللہ جو بچیوں کی وجہ سے ان کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو خامد اپنی بیویوں سے پریشان ہے اللہ ان بیویوں کو ہدایت نصیب فرما، جو بیویاں اپنے خامدوں کے رویے سے پریشان ہے
اللہ ان حاملوں کو ہدایت نصیب فرما، مولا کریم اس ملک کی حفاظت فرما، مولا کریم ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، ایجنسیوں کے ظلم سے اللہ مواحدین کو محفوظ فرما، اللہ جو بچے اٹھا لیے گئے ہیں اللہ ان کے گھروں میں واپس بھیج کر ان کی والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما، مولا ہم مانتے ہیں اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ ہم محتاج ہے، فقیر ہے، اللہ تو غنی ہے، اپنی رحمت سے ہر مسلمان کی ہر پریشانی دور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔